بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب تھے جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کو مارنے کی عادت تھی اور کبھی بلا وجہ بھی بچوں کو مارا کرتے تھے۔ بچے ماشاءاللہ سب سمجھدار تھے۔ ایک مرتبہ بچے آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ مولوی صاحب کے مار سے کیسے جان چھوٹے۔ ایک بچے نے کہا، ایک بات طے کر لو کہ جب کل مولوی صاحب ہم سب کو سبق سنانے کے لیے بلائیں تو جس لڑکے کو بھی بلائیں وہ بار بار استاد کو دیکھتا رہے، اور اس طرح سے کہ مولوی صاحب آپ کی طبیعت کچھ علیل معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح کا مشورہ سب بچوں نے کر لیا۔ جب صبح سب بچے پڑھنے کے لیے آ گئے تو روزانہ کی طرح سبق سنانے کے لیے مولوی صاحب نے ایک بچے کو بلایا۔ جو بچہ سبق سنانے کے لیے آیا وہ بار بار مولوی صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کی طبیعت کچھ علیل معلوم ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب نے اسے ڈانٹ دیا اور کہنے لگا کہ میری طبیعت علیل نہیں ہے۔ اب دوسرے بچے کی باری آئی، وہ بھی مشورے کے مطابق سبق سناتا جا رہا تھا اور مولوی صاحب کے چہرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے بار بار چہرے دیکھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کی طبیعت کچھ علیل معلوم ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے اس کو بھی ڈانٹ دیا، لیکن جو بھی بچہ آتا وہ یہی کہتا۔ 5-7 بچوں نے جب مولوی صاحب سے اس طرح کہا اور ہر بچے سے جب مولوی صاحب نے یہی سنا تو اس بات کا دل پر احساس ہوا کہ میری طبیعت کچھ علیل معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سب بچے کہہ رہے ہیں، تو ان سب بچوں کے کہنے کی وجہ سے مولوی صاحب نے بچوں کو وقت سے پہلے ہی چھٹی دے دی اور سیدھے گھر پر گئے، کہیں نہیں رکے۔ وقت سے پہلے گھر جانے پر بیوی صاحبہ نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج آپ وقت سے پہلے کیسے آ گئے؟ تو مولوی صاحب غصہ میں آ کر کہنے لگے، میری طبیعت خراب ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ تو خیر ہوئی کہ بچوں نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت علیل ہے، بچوں کو جلدی چھٹی دے کر آ گیا ہوں۔ بیوی نے یہ سنا تو جلدی سے چارپائی بچھا دی، اس پر گدا ڈال دیا، تکیہ رکھوا دیا اور مولوی صاحب کو آرام کے لیے کہا۔ پھر مولوی صاحب نے اپنے بچے کو جلدی سے حکیم صاحب کو بلانے کے لیے کہا اور کہا کہ حکیم صاحب سے کہہ دینا کہ ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ کو جلد بلایا ہے۔ حکیم صاحب جلدی سے دوا لے کر وہاں پہنچے، نبض وغیرہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر دوا وغیرہ دے کر چلے آئے۔ حکیم کے کہنے کا مولوی صاحب کے اوپر بچوں کے کہنے سے بھی زیادہ اثر پڑا اور منتظمین مدرسہ سے 1 مہینہ کی چھٹی مانگ لی اور بچوں کو بھی 1 مہینہ کی راحت ہو گئی۔ سابقہ واقعے کے فوائد میں یہ بات مذکور ہو چکی ہے کہ انسان جب کسی بات کو بار بار سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس کی طبیعت پر ضرور کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے اور دھوکہ کھا ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی، بیاہ اور ولادت وفات کے موقعوں پر ہم بہت سی خرافات و بدعات کا ارتکاب دین سمجھ کر کرتے ہیں، اور جب کوئی عالم دین ہمیں منع کرتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ دادا بابا کے زمانے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، کچھ تو اس کی حقیقت ہوگی، اگر خلاف دین ہوتا تو کیوں کرتے؟ یہ دین کے معاملے میں دھوکہ کھانا ہے۔ دین اور دنیا ہر معاملہ میں دھوکہ کھانے سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔